السلام علیکم فرینڈز، اگین میں جو ہے وہ زاہد خان والے ٹاپک کے اوپر بات کر رہی ہوں کیونکہ بہت سے اہم پوائنٹس رہ گئے تھے. چیزیں جو ہیں وہ مرج جاتی ہیں، بات سے بات نکلتی ہے تو رخ دوسری طرف چلا جاتا ہے اور کچھ دوسری چیزیں جو ہیں وہ اگر وہاں میں کلیئر کر گئی اور پھر ویڈیو اتنی لیندی ہو جاتی ہے کہ میری بہت سی بہنیں کہتی ہیں کہ آپ بھلے سے 2 ویڈیوز بنا دیا کریں لیکن اتنی لیندی نہ کیا کریں ایٹ اے ٹائم جو اتنی لیندی ویڈیو نہیں سنی جاتی. خیر، تو ہم بات کر رہی تھی کہ یہ محترم صاحب جو ہیں یہ اس کیس سے اتنے پریشان ہو گئے ہیں. کبھی یہ کہتے ہیں میں ستارہ پہ کیس کر رہا ہوں، کبھی یہ جو ہے سمیرہ عزیز کا غلط سا نام رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں میں ان پر کیس کر رہا ہوں، کبھی کہتے ہیں کیس میں کر چکا ہوں. لیکن دوستو، جہاں یہ اگر کہتے ہیں کہ میں کیس کر رہا ہوں، میں کیس کر چکا ہوں، میرے پاس بڑے پروف ہیں، بڑے ثبوت ہیں، جہاں میں ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کے تمام ثبوت اور تمام پروفز جو ہیں وہ اب تک وائی ٹی کی حد تک ہیں. اور کیوں ہیں یہ وائی ٹی کی حد تک؟ 3 پیشیاں دوستوں ان کی ایسی تھیں جن کے اوپر فیاض رامے صاحب جو ہے وہ لائیو کر کے بتاتے رہے کہ یہ کورٹ پیش نہیں ہوئے، یہاں تک کہ ان کے وارنٹ گرفتاری بھی نکلے اور پھر 4تھی پیشی کے اوپر انہوں نے جا کر خود کو پیش کیا. 3 پیشیوں کے اوپر یہ تھے ہی نہیں اور یہ کہتے ہیں ان کے پاس بہت سالڈ پروفز ہیں اور یہ یوں کر سکتے ہیں، پچھاڑ کے رکھ سکتے ہیں اور ان کا لائر بھی جو ہے وہ بڑا زبردست ہے اور ان کے کیس میں بڑا دم ہے اور یہ تمام چیزیں جو آ کر یہاں کہتے ہیں میرے پاس وائسز ہیں، سمیرہ کے خلاف یہ ہے وہ ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ ان کے پاس کچھ ہوگا نہیں ہے، ان کا کیس کمزور ہے. میرا صرف کہنا یہ ہے، میں اپنے آڈینس کے ساتھ یہ چیز شیئر کرنا چاہتی ہوں. مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ گزشتہ تقریباً 2 ماہ ہو چکے ہیں اس کیس کو لے کر. اس کیس سے مریم نے بھی اپنی جان چھڑا لی اور ماشاءاللہ سے ستارہ نے بھی اپنی جان چھڑا لی، لیکن یہ بندہ دن بدن اس میں پھنستا چلا جا رہا ہے. وائی ٹی کے اوپر آ کر ہی یہ تمام چیزوں کو کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں گڑبڑیاں کر دیتا ہے. تو میں سوچ رہی ہوں کہ یہ خود سے آج تک جو ہے کورٹ میں ان چیزوں کو کیوں نہیں کر سکا. 3 پیشیاں تو اس نے بالکل جو ہے وہ کورٹ سے دور ہی رہا، کورٹ کے قریب بھی نہیں پھٹکا. 3 یا 4 پیشیاں تھیں اس کی جس میں کورٹ نہیں گیا اور یہ بندہ کہتا ہے کہ اس کے پاس تمام ویلڈ چیزیں ہیں. اگر ایک انسان کے پاس تمام ویلڈ چیزیں ہوتی ہیں اور اسے اتنا پختہ یقین ہوتا ہے کہ وہ اس کیس کو جیت سکتا ہے تو وہ ضرور کورٹ میں چیزیں پیش کرتا ہے. لیکن جو چیزیں اب تک یہ بتا رہے ہیں وہ تمام اس کیس کے اپوزٹ جاتی ہیں. وہ کیسے جاتی ہیں وہ میں آگے چل کے بتاؤں گی. لیکن اس کیس کو لے کے، سمیرہ عزیز کے کیس کو لے کر یہ بندہ اتنا پریشرائز ہو گیا کہ پبلکلی آ کر، مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ اپنا اتنا ویک پوائنٹ کیسے دے سکتا ہے. پبلکلی آ کر یہ کہتے ہیں کہ سمیرہ عزیز نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں خود کو سوئی والی سائڈ پہ لے جاؤں. اب میں ورڈ میں ایسے ہی یوز کروں گی، آپ سمجھ جائیں، کیونکہ پھر جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ کاپی رائٹ لگ جاتا ہے ویڈیوز کے اوپر اور ویڈیو جو ہے ہماری وہ پبلک نہیں ہو رہی ہوتی، اپلوڈ نہیں ہو پا رہی ہوتی. وائی ٹی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ انڈر سپرویژن لے لیتا ہے، اس کی چیکنگ میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے. اس لیے میں سیو والی سائڈ کی بات کروں گی، آپ سمجھ جائیے گا، ان دونوں ورڈز کو خود ہی جوڑ لیجیے گا. تو یہ کہتا ہے کہ میں اس کیس کی وجہ سے خود کو یوں کر دوں. خود ایک بندہ آ کر کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ایسے ثبوت ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور ستارہ کے بارے میں کیا کیا. مطلب اب ایسا لگتا ہے جب یہ ستارہ کے بارے میں بولتے ہیں، شروع میں کہہ رہا تھا ہم تینوں مل کر ایک لائر کر لیتے ہیں، میں، مریم اور ستارہ میں ایک لائر کر لیتے ہیں اور بڑا سب کچھ. لیکن ان کے اوپر جو ہے وہ ستارہ کو کوئی ٹرسٹ نہیں تھا، اس سے ستارہ نے ان کی بالکل ہیلپ نہیں لی اور بلکہ ان کو جو ہے لفٹ ہی نہیں کرائی، اس لیے کیونکہ ستارہ جانتی تھی کہ یہ کبھی بھی پھرکی مار جاتا ہے، یہ بندہ بیٹھے بیٹھے اپنی باتوں سے مکر جاتا ہے. تو ستارہ کو اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں تھا. اب جب انہیں لگا ہے کہ مریم اور ستارہ جو ہے انہوں نے اپنی اس کیس سے جان چھڑوا لی ہے تو یہ ان کو، ستارہ کو بھی بیچ میں ٹرول کر رہے ہیں. تو دوسری چیز میں یہ کہوں گی کہ جتنے بھی پروف، جتنی بھی چیزیں یہ ابھی تک کہتے آئے ہیں یہ کورٹ میں نہیں کہہ سکے. کورٹ میں کیوں نہیں کہہ سکے دوستو؟ کیونکہ وہ تمام چیزیں اس کیس سے ریلیٹ ہی نہیں کرتی. آج تک یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ سمیرہ عزیز جو ہیں، یہاں میں سمیرہ عزیز کو سوری کرتے ہوئے یہ بات کہوں گی، سمیرہ عزیز صاحبہ پلیز آپ اس بات پہ برا مت منائیے گا. مجھے اس چیز کا اب خلاصہ لوگوں کو دینا ہے، مجھے لوگوں کو بتانا ہے کہ سمیرہ عزیز کو جو ٹرول کیا جاتا ہے، جو کہا جاتا ہے کہ سمیرہ عزیز جو ہے ان کے پینل کے اوپر گالیاں بکنے والی خواتین بیٹھی ہوئی تھیں، یا جیسے کہ یہ زاہد کہہ رہا تھا کہ ستارہ جو ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ زیڈ والا لفظ یوز کر رہا تھا کہ یہ وہ عورت ہے اور یہ اس کو پروموٹ کر رہی ہے. اور کئی جگہ جو ہے وہ سمیرہ نے کہا ہے کہ میں حلف اٹھاؤں گی. انہوں نے کوئی وائس چلائی تھی، مجھے وائس سمجھ بھی نہیں آئی. انہوں نے کہا پتہ نہیں میں حلف اٹھاتی ہوں کہ یہ عورت گنہگار ہے اور اس کی بہن جو ویڈیوز دکھائی ہیں یہ وہ. تو تمام چیزیں یہ بتا رہے تھے کہ کیوں جو ہے وہ ایک زیڈ والی عورت کو اس نے معاف کر دیا اور یہ پھر کیسے کہتی ہے کہ میرے دل میں رحم آ گیا. تو یہ ایک ایسی عورت جو اسلام میں شادیوں کو بدنام کر رہی ہے، اسلام کو بدنام کر رہی ہے، جو زیڈ کو پروموٹ کر رہی ہے. حالانکہ ستارہ نے آج تک زیڈ کو پروموٹ نہیں کیا، نہ ہی اس نے اسلام کی شادیوں کو
غلط یا برا کہیں قرار دیا ہے، نہ ہی اس نے دین کی کہیں کوئی نعوذ باللہ استغفر اللہ بے حرمتی کی ہے، ایسی کوئی چیز ثابت نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں یہ بات بتا دوں کہ سمیرہ عزیز صاحبہ جو ہیں انہوں نے جو کیس کیا ہے وہ انہوں نے نہ پاکستان کا نام جو ہے اس کے خراب ہونے پر کیس کیا ہے، نہ اسلام کا نام خراب ہونے پر کیس کیا ہے، نہ وائی ٹی کے اوپر مچنے والے گند کو لے کر کیس کیا ہے۔ انہوں نے صرف اور صرف اپنی پرسنل ڈیفیمیشن کو لے کر کیس کیا تھا۔ یہ بات وہ کافی پہلے بتا چکی ہیں کہ میں نے ستارہ کے اوپر کیس اس لیے کیا کیونکہ مریم کے اوپر کیس اس لیے کیا کیونکہ مریم کے ہسبینڈ کی جاب میں نے ختم نہیں کروائی تھی، اور مریم پبلکلی آ کر کہہ رہی تھیں کہ سب کچھ جو ہے وہ خراب سمیرہ نے کیا ہے، اور وہ جو ہے سمیرہ کی جو وائسز اور جو چیٹس تھیں مریم کے ساتھ، مریم ان کو سچ سمجھ کے وہ چیز پبلک کر رہی تھیں کیونکہ وہ ریلیٹ کر رہی تھیں جس عرصے میں مریم کے ہسبینڈ کی جاب خراب ہوئی تھی، اس عرصے میں ان کا آپس میں کوئی نہ کوئی جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ چیٹس کے اندر چل رہی تھی، تو وہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس طرف اشارہ کر رہی تھیں کہ یہاں جو ہے سمیرہ عزیز صاحبہ نے کچھ کیا ہوگا۔ تب یاد ہے دوستو آپ کو میں نے کہا بھی تھا کہ سمیرہ عزیز کا کندھا استعمال کیا جا رہا ہے، لوگوں کو دنیا کو یہ پتہ ہے کہ سمیرہ اور مریم کی آپس میں آج کل انبن چل رہی ہے، تو اس کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اور فائدہ جس نے اٹھایا وہ بعد میں پتہ بھی چلی۔ وہ مس انڈرسٹینڈنگ جن کی کلیئر ہوئی وہ الحمدللہ صحیح سمت میں کلیئر ہوئی، کیونکہ مریم کی مجرم کی نشاندہی بھی ہوئی۔ خیر، تو بعد میں یہ کر رہی تھی کہ سمیرہ عزیز نے وہاں اپنی ڈیفیمیشن کے لیے مریم کے اوپر کیس کیا تھا، اسی طرح انہوں نے ستارہ کے اوپر بھی اپنی ڈیفیمیشن کے لیے کیس کیا، کیونکہ زاہد خان نے جو ہے وہ گالیاں دی تھیں سمیرہ عزیز صاحبہ کو پبلکلی آ کر اپنی ویڈیوز کے اندر، اپنی لائیوز کے اندر، اور زاہد خان جو ہے وہ کہتے تھے کہ میں ستارہ کو سپورٹ کر رہا ہوں اور میں ستارہ کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، تو انہوں نے سمیرہ عزیز نے یہاں پر بھی اپنی ذاتی ڈیفیمیشن کے لیے ستارہ پر، زاہد خان پر کیس کیا تھا، نہ کہ سلمیٰ کے دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے کیس کیا تھا، اصغر کے گناہ کو سچ ثابت کرنے کے لیے کیس کیا تھا، یا ستارہ یاسین کو جو ہے وہ زیڈ قرار دینے کے لیے کیس کیا تھا، یا پاکستان کا کوئی نام خراب کرنے کا انہیں کوئی شک تھا کہ ستارہ نے کیا یا اسلام کا نام خراب کیا۔ اس چیز کو لے کر کوئی کیس سمیرہ عزیز نے نہیں کیا۔ سمیرہ عزیز نے جو کیس کیا تھا وہ اپنی ذات کے لیے کیا تھا۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں اس چیز کو لے کر کیس کر رہی ہوں کہ وائی ٹی کے اوپر کوئی بھی اگر کسی کو گالی بکے گا تو میں اس پر کیس کروں گی، کوئی بھی آ کر یہاں اسلام کا نام خراب کرے گا تو میں کیس کروں گی، کوئی بھی آ کر یہاں دوسری شادی کا تذکرہ کرے گا تو میں کیس کروں گی، کوئی بھی کسی پر آ کر زنا کا گناہ کا الزام لگائے گا تو میں کیس کروں گی، ایسی کوئی بات تو انہوں نے کی نہیں۔ تو یہ مسٹر جو ہیں یہ تمام چیزیں آ کر کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سمیرہ عزیز نے پہلے بولی ہیں ستارہ کو، تو اس وقت بولی ہیں انہوں نے ستارہ کو جب وہ اس کیس کے اوپر وہ خود کہتی ہیں کہ میں فیئر رپورٹنگ کر رہی تھی، یہ میری رپورٹنگ کا حصہ تھا، اور یہ تمام چیزیں واقعی بہت سی چیزیں انہوں نے غلط کی اس وقت جو ہم ستارہ یاسین کے جو ہے وہ چاہنے والوں کو بری لگیں۔ اس کے علاوہ ہم ستارہ یاسین کے لیے حق میں جو ویڈیوز بناتے تھے ہم لوگوں سے بھی ریلیٹڈ بہت سی چیزیں انہوں نے بولی ایسی کہ ستارہ کی مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ ستارہ کو سپورٹ کرنے والی خواتین خود بھی اچھی نہیں ہیں، یا ایسے یا ویسے، جو بھی چیزیں میں دہرانا نہیں چاہتی، لیکن آ کر انہوں نے اپنی تمام چیزوں پہ ایکسکیوز کر لیا۔ جب انہوں نے اپنی تمام چیزوں پہ ایکسکیوز کر لیا تو وہ بات ختم ہو گئی، کیونکہ وہ ستارہ یاسین پر کیس جو انہوں نے کیا وہ اپنی ذاتی ڈیفیمیشن کو لے کر کیا، اور پھر انہوں نے ستارہ یاسین کو اس سلسلے میں معاف بھی کر دیا اور مریم فہد کو بھی معاف کر دیا، ان کے آپس کے مس انڈرسٹینڈنگ ختم ہو گئی۔ اب جو زاہد خان ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس معاملے کو، اس مدعے کو کہاں لے کر جائیں، وہ الاسٹک کی طرح اس کو کھینچنے کی کوشش ہی کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت جو ان کے اوپر کیس ہے، جو ان کے اوپر الزام ہے، اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے۔ اور ایک اور چیز میں آپ بتاتی چلوں، یہ کہتے ہیں کہ مجھے فیاض رامے صاحب نے مارا یا کچھ بھی کیا، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، کتنی ایک ریالٹی ہے، کتنی ایک صداقت ہے، وہ کہتے ہیں اس کی ویڈیو بھی ہوگی کورٹ میں اور سب کچھ ہوگا۔ تو ایک چیز میں یہاں کہہ دوں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہاں آخر اس وقت ہوا کیا ہے، کیونکہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ فیاض رامے صاحب جب اپنی لائیو کرتے تھے تو وہاں نیچے جا کر یہ بہت سے عجیب کمنٹس کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے ان لائیو فیس ٹو فیس کورٹ میں یا کورٹ کے باہر ایسی کوئی چیز انہوں نے کی ہو جو کہ فیاض رامے کی برداشت سے باہر ہوئی ہو، اور انہوں نے کوئی ایسا جو ہے ان کے ساتھ کچھ ایسا بھی پھر کیا ہو، یہ میرا خیال ہے۔ اس میں ریالٹی کتنی ہے یہ میں نہیں جانتی، یہ سب کچھ ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ ایسا ہوا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہوا ہو، میں نہیں جانتی۔ لیکن جیسے کہتے ہیں کہ مجھے فیاض رامے صاحب نے پٹوایا یا کچھ کیا، تو مے بی ان کی طرف سے بھی کوئی چیز ہو، کیونکہ یہ بندہ جو ہے زاہد خان یہ بہت جذباتی انسان ہے، یہ چیز کو، معاملے کو
سمجھتا کم ہے اور اس پہ ایکشن فوراً لے لیتا ہے اور یہ پھر اپنی بات سے پلٹی بھی مار لیتا ہے۔ خیر دوستو، اس ویڈیو میں مجھے یہی بتانا تھا کہ اب تک کے جتنے پوائنٹس یہ لے کر آئے ہیں اور یہ چیخ رہے چلا رہے ہیں، تو میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ تمام پوائنٹس اگر ان کے پاس ڈھیروں کی تعداد میں ثبوت ہیں، پروفس ہیں، سب کچھ ہیں، تو یہ ابھی تک کورٹ سے خود کیوں چھپتے رہے ہیں؟ اور اس کے علاوہ یہ بھی میں بتانا چاہ رہی تھی کہ جو چیزیں انہوں نے اب تک بتائی ہیں وہ ان کے کیس سے ریلیٹ ہی نہیں کرتی ہیں۔ سب سے پہلے تو جو ہے وہ کورٹ ہی یہ کہے گا کہ آپ ثابت کر دیں کہ ستارہ یاسین نے کہاں اسلام کو ڈیفیم کیا ہے، اور آپ یہ بھی ثابت کر دیں کہ اگر ایز اے کانٹینٹ بھی اس نے شادی کروائی ہے اپنے ہسبینڈ کی، تو یہ اس کا پرسنل میٹر ہے۔ اس میں نہ قانون نہ شریعت دونوں کا کوئی اس میں وہ نہیں آتا کہ اس نے قانون کو توڑا ہے یا شریعت کی بدنامی کی ہے یا ملک کی بدنامی کی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ نہ اس بندی کی ڈریسنگ میں، نہ اس بندی کی کردار میں، نہ اس کی ویڈیوز میں کوئی بھی ایسی نیگیٹو چیز نہیں ہے۔ ہاں، خود سے اگر رائی کا پہاڑ لوگ بناتے ہیں تو 1000 بار بنائیں، 1000 بار ڈھائیں، کیونکہ اس کو وہ کورٹ میں لے جا نہیں سکتے نا، مسئلہ یہ ہے۔ جہاں یہ باتیں کرتے ستارہ یاسین سے ریلیٹڈ اتنی کچھ، وہاں ان سب کے کیسز جو ہیں وہ بہت کمزور ہیں۔ خیر، لائک کر کے جائیے گا، نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے ہمیں، ہمارے چینلز، ہمارے پینلز، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔